نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ محرم الحرام۔ محرم کے لغوی معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، لائق احترام، عظمت والا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بھی بند کر دی جاتی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم الحرام میں بعض تاریخی واقعات بھی پیش آئے۔ ان اہم تاریخی واقعات کے پیش نظر محرم الحرام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام میں ہی عام الفیل کا مشہور واقعہ پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم سن 23 ہجری کو شہید ہو گئے۔ پھر فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا، اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد پھر جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم کا حرمت اور مقدس اور عظمت والا اور لائق احترام ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر میں پہلے مہینے کا ہونا، یہ ہمارے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ وقت اللہ کی وہ پیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزار دیا وہ باقی رہ جائے گا۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کریں، اچھے اعمال کے ذریعے ان اوقات کو اپنے حق میں حجت بنا لیں، تاکہ کل آنے والے وقت میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ سکے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر انسان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑے ہی خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو 4 خصوصیات کے حامل ہیں: ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے۔ امام راضی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے سوچا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے
مہلت عمل جو ہم سب کو ملی ہوئی ہے وہ برف کی گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان خسارے ہی خسارے میں ہے۔ اس حوالے سے شیخ ابو الفتاح ابو نمدہ نے فرمایا، خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی۔ عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ، ماہ محرم، ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی اور پچھلے سال پر غور و فکر کریں اور اگلی زندگی کی اور مہلت عمل کی فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے اوقات کس طرح صرف کر کے ایک اور سال زندگی کا ختم کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے عمل سے کہ وہ کس طرح سے اپنے اوقات کی پرواہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، خلیفہ اول امیر المؤمنین، وہ فرماتے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنا دینا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت عطا فرما، انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے۔ پھر اسی طرح سے وقت کی قدر و قیمت کرنے والے اسلاف جو ہیں ان کی زندگیوں سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہمارے لیے ہے۔ عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ انہوں نے جواب دیا تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، تو اس لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے، بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وقت از اکول ٹو زندگی۔ تو سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر خود کو تیار کیا جائے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ تیاری کیسی ہو؟ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ پچھلے سال پہ ایک نظر ڈالی جائے اور پھر اگلی زندگی کو ترتیب دیا جائے۔ پھر یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ ہی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی ہو یا گناہ بدعت اور منکرات میں سے ہو۔ یاد رکھیے محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو، اور اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال کریں۔ یہ جو بات ہے نا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کے معنی ہے ایک حق کے مطالبے کے لیے دوسرے حقوق کو فراموش کر دینا، کسی بات کو، کسی چیز کو بے موقع رکھنا، اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، اپنی حد سے تجاوز کرنا، اپنے حق سے زیادہ لینا، کسی کو اس کا حق کم دینا، ہر وہ کام جو وقت سے پہلے کیا جائے اس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ظلم صرف کسی مار پٹائی یا پھر مال کھینچنے کا نام نہیں، بلکہ خالق کی قدر نہ پہچاننا خالق کے ساتھ ظلم ہے۔ انسانوں، حیوانوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ظالموں پر لعنت کرتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں ظالموں کے لیے کیا کیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ پھر ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، ظالموں کا کوئی بھی ساتھ نہ دے گا۔ اسی طرح سے جب خاص طور پر ان حرام مہینوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچنے کا حکم دیا تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو سمجھیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ،
کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی ولی یا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے رب عز و جل سے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کیا نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ یعنی اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو عامل بنا کر جب یمن بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ظلم پر نہیں عدل پر قائم کیا ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں کام کر رہی ہے، اپنے اپنے وقت میں۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے مدار میں رہ کر کام کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ بہت سی بے چینی، بے سکونی، بد نظمی، خرابی ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک لوگ دوسروں کا حق نہیں دیتے، امن قائم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ جنت کی پر امن بستی عدل کرنے والوں کے لیے۔ پھر ظلم کی کچھ اقسام ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ظلم عدل سے ہٹنے کا نام ہے، جان پر بھی ظلم ہے، مال پر ظلم ہے، عزت پر ظلم ہے، حقوق پر، پھر حقوق میں والدین کے حقوق پر، اولاد، شوہر، بیوی، رشتہ داروں کے حقوق نہ دینا، یہ سب ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جسمانی تکلیف، یہ بھی ظلم کی قسم ہے، خون بہانا، جان لینا، مارنا یا بہت زیادہ کام لینا، وسعت اور طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دینا۔ پھر جذبات پر بھی ایک ظلم ہے، ان کا احترام نہ کرنا، ان کو ٹھیس پہنچانا، ذہنی طور پر اذیت دینا، طنز، تانے، تشنی، الزام تراشیاں، مذاق اڑانا، پیٹھ پیچھے رسوا کرنا، کمزوروں کو، کسی کی کمزوری کو بار بار بیان کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، غصہ دلانا۔ یاد رکھیے کہ جو ظلم ہے یہ احترام مومن کے خلاف ہے، اور احترام انسانیت کا درس جو ہمیں محرم الحرام میں ملتا ہے اس کے بھی خلاف ہے، خاص طور پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرام مہینے کا ذکر کر کے ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حقوق پر جو ظلم ہے، کہ ایک مومن کا حق کیا ہے؟ ایک مومن کا حق یہ ہے کہ اس کو مومن کے طور پر ایک کلمے کے رشتے کی وجہ سے احترام دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ پھر مسلمان کی جو حرمت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کی جان اور اس کے خون اور اس کے مال اور اس کی عزت آبرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں اور جو کچھ بھی ہم عبادات کر لیں، جب تک ہم حقوق میں ظلم کو ختم نہیں کرتے وہ اعمال اللہ کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔
کسی قطع رحمی، یعنی ہم ویسے عبادات کر رہے ہیں اور آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، دلوں میں بغض ہے اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایسی عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں۔ اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرنا اور اس کے دوران بندوں کے حق کھانا، ایسے انسان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تب تک تقوی پیدا نہیں ہوتا، اور تقوی کے بغیر کیے گئے اعمال اللہ کو قبول نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ ہے قرآن پاک میں کہ دونوں کی قربانی دونوں نے کی تھی، مگر ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی، تو جس کی نہ ہوئی اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ تقوی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ اور تقوی یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک مرتبہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو روکو، ظلم سے روکو۔ پھر ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم حقوق پر ظلم کرتے کیسے ہیں، ناجائز مطالبات کر کے یا اتنا زیادہ حق مانگنا کہ دوسرا بندہ عاجز آ جائے، پھر ایک بندے کو اتنا حق دے دینا کہ دوسرے سارے محروم ہو جائیں، یہ سب ظلم کی قسمیں، یا دوسری بیوی کی طلاق کا مطالبہ کر دینا، یا پھر یہ کہ دوسرے کی ہر بات میں مداخلت کرنا، کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر کے کسی کا وقت برباد کرنا، یہ اس پر ظلم ہے۔ کسی کے مقام کو کسی اور کے مقام پر رکھ دینا۔ ہم دوسروں پر کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اس کو دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم میں شامل ہے۔ بے وقت کام کرنا ظلم ہے۔ اپنی ذات پر ظلم کیسے کرتے ہیں ہم؟ دینی فرائض سے غفلت کر کے، صحت کا خیال نہ رکھ کے، ذاتی صفائی کا خیال نہ رکھ کے، الطہور شطر الایمان۔ پھر اسی طرح سے جنک فوڈ کا استعمال۔ تو کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی بک ریڈ کریں، اپنے ساتھ محبت کریں تاکہ اس ظلم سے باہر نکلیں۔ پھر ایکسرسائز کے لیے وقت نکالیں، اپنی صحت کا خیال کریں، بے جا برڈن اپنے اوپر نفسیاتی یا پھر ذہنی یا پھر جذباتی طور پر اپنے آپ کو برڈنائز کرنا، یہ سب ظلم میں کنسیڈر ہے۔ پھر والدین کے ساتھ ظلم، ناجائز شکوے شکایات کرنا، چیخ کر بولنا، والدین کے احسانات کو یاد کرنا۔ محرم الحرام احترام والا مہینہ ہے، ہم نے ان سب باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو والدین کے احسانات کو یاد کر کے ان کی زیادتیوں کو بھی معاف کرنا، یہ ان کے ساتھ احترام والدین میں شامل ایک معاملہ ہے۔ یاد رکھیے، والدین کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دعا کر کے، اچھی عبادات کر کے، ان کی اچھی تربیت کو کنسیڈر کرتے ہوئے نیک اعمال کر کے۔ پھر شوہر کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اس کے سامنے بدتمیزی کرنا، اونچا بولنا، ناشکری کرنا، ایسے مطالبات کرنا جو ان کی وسعت سے باہر، دوستوں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا۔ پھر بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ بیماری اور تکلیف کا بھی لحاظ نہ کرنا، عزت نفس کا خیال نہ کرنا، ان کی بنیادی ضروریات میں بھی ان کو تنگ کرنا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اپنا کام دوسروں پر ڈال دینا، اچھا دوسروں کے کام کا کریڈٹ خود لے لینا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا، دوسرے کی نیند خراب کرنا، کسی کی چیز کو یوز کر کے پھر اسے واپس نہ کرنا، بغیر اجازت کے لے لینا، بلا وجہ اونچی آواز میں بولنا، پریشرائز کرنا۔ بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ بے وجہ مارنا، ڈانٹنا، عدل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد میں برابری کرو، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو لڑکی کو دیتا۔ پھر نرمی سے بات نہ کرنا، جس سے بھی بات کریں دھیمے انداز سے کریں، دھیما پن اختیار کریں۔
پھر یاد رکھیے کہ جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے زندگی گزاری، قیامت کے دن وہ روشنیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے حدیث سنی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اس کی اجازت لے، یعنی کہیں اکٹھے بیٹھ کے کھا پی بھی رہے ہیں نا، تو بھی احترام کیا ہے کہ پھر ایک چیز لیں، اور اگر 2 اکٹھی لیں تو پہلے کیا کریں؟ پہلے اس کی اجازت لے لیں۔ پھر اسی طرح ظلم میں بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اچھا، بہنوں کے ساتھ ظلم میں کیا آتا ہے؟ ان کو جہیز دینے کی تو بات کرنا، لیکن جائیداد سے یا وراثت سے ان کو محروم کر دینا۔ اللہ نے جو حق ان کے لیے رکھا ہے وہ آپ چھین لیں۔ پھر پریشرائز کرنا کہ جو ان کا حصہ ہے وہ بھائیوں کے نام کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بات کتنی کامن ہے۔ یہاں ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ سالم رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے بھی کچھ ناحق لیا، کچھ بھی ناحق لیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے۔ پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیاطین جو ہیں، شیطان کے 2 خطوات ہیں، ایک ہے تکبر اور ایک ہے تکذیب۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اور اس لیے کسی کو کنسیڈر نہیں کرتے، تو پھر بے تحاشا ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں ہم، ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر طرح سے۔ اور دوسرا ہے تکذیب، کہ صحیح چیز کو جو صحیح آ رہی ہے نظر، اس کو بھی ہم جھٹلا دیں، یہ بھی ظلم میں شامل ہے، اور یہ شیاطین کے خطوات میں سے ہے، ان کی پیروی میں سے ہے۔ ظلم سے بچنے کے لیے ان دونوں سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی ہم ان دونوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ تو اگر پچھلے سالوں میں ہمارا اسلام افضل نہ تھا، ہم افضل اسلام نہ لا سکے، یا ہم نے اپنے اسلام کو افضل نہ بنایا، تو کیا کریں؟ آنے والے سال میں ہم اس چیز کا دھیان رکھیں۔ آنے والے سال میں تو محرم ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ ہمیں حرمت کا درس بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ ظلم سے بچنے کا درس دیتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا درس بھی دیتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر حقوق میں جہاں حقوق العباد کی بات ہم کرتے ہیں، وہاں تو بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ام سلمہ کی اس روایت کو سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہو، اور اس طرح سے میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، یعنی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ کیا سمجھ آ رہی ہے اس حدیث سے؟ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کہ ہم حقوق کے معاملے میں کیا کریں؟
اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کریں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ حارث بن برسا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران 2 جمرات کے درمیان یہ کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ پھر اسی طرح سے ظلم اور قطع رحمی کی بنسبت کوئی جرم ایسا نہیں جس کی سزا جلدی دی جاتی ہو، اور جھوٹی قسم تو علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ظلم اور قطع رحمی کیا ہم بھی اس کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہم نے کیا سنے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، حرام کاموں میں سے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، ایسے ہی ظلم حرام ہے۔ اور ظلم کی جو قسمیں ابھی ہم مختصراً آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، ان سب کے تحت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ محرم الحرام اس ماہ مقدس کا ایک سبق ہے ہم سب کے لیے۔ جان کی بھی حرمت ہے نا، اور جان کی حرمت میں جتنی بھی چیزیں اب تک ہم نے دیکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اس کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہو جانے سے زیادہ ہے۔ تو قتل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جان سے ہی مار ڈالیں، یہ بھی قتل ہے کہ ہم ان کے آرام اور ان کے سکون اور ان کی تکلیف اور ان سب چیزوں کا لحاظ نہ کریں۔ گویا محرم سے جتنے ہمیں سبق ملتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبق احترام مومن کا سبق، احترام انسانیت کا سبق ہے۔ مومن کے بارے میں تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور مومن مومن کا بھائی ہے، اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا اور اس سے تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کے اس فرمان کا ادب کریں۔ یہ تو محرم الحرام کا ایک پہلو ہے کہ اللہ سے ڈریں، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو جو چیزیں اب تک میں نے نہیں چھوڑیں اور اللہ اور بندوں کے حقوق میں کمی کی، آنے والا سال انشاءاللہ میری ان سب چیزوں سے پاک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالحج کی جو کے بعد یہ محرم کا آنا جو ہے، یہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دہانی کروا دیتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری، ان کے اخلاص کی یاد دہانی کرواتا ہے، آپ کے گھر کی قربانی۔ تو گویا آنے والا سال اللہ کی راہ میں قربانی کی کمٹمنٹ لیے ہوئے آئے۔ پھر یاد رکھیے کہ ہجرت نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہجرت کی تھی، تو جہاں محرم حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں قربانی کا سبق دیتا ہے، ہجرت کی یاد دلواتا ہے۔ تو بری عادات سے اچھائیوں کی طرف، غلط چیزوں سے اچھے کاموں کی طرف، اوقات کو ضائع کرنے سے اوقات کو اچھے پروڈکٹیو کسی اچھے کاز کے لیے یوز کرنے کی طرف ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہجرت کی تھی، اور اس میں گھر، جان، مال، ہر چیز کی قربانی کی تھی، اور ہم اپنی بری عادات سے اچھی عادات کی طرف ہجرت کی کمٹمنٹ کریں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہجرت ویسے کیا ہے؟ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت سارے سبق لیے ہوئے ہمارے لیے، یعنی ہم ٹیپیکلی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور محرم کو ان خاص چیزوں سے بس جوڑے رکھتے ہیں۔ ہم ان سب اسباق کو بھی دیکھیں جو حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی آمد میں چھپائے ہوئے ہیں، کہ ذوالحج کے بعد ہے، قربانی کے مہینے کے بعد ہے، پھر سال کا پہلا مہینہ ہے، پھر احترام والا مہینہ ہے۔ ہجرت کو، قربانی کو، حرمت کے اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے ہم اللہ کے احکام کو پیش نظر
رکھیں اور اپنی باقی زندگی کے لیے مقرر کریں کہ ہم نے کس طرح سے باقی زندگی گزارنی ہے۔ کبھی پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں کتنے سال، 30 سال، 40 سال، 20 سال یہ گزرے ہوئے، کبھی سوچتے ہیں تو یقین نہیں آتا نا، اتنا عرصہ جی لیا، اتنا عرصہ جی لیا، اتنے سال کے ہو گئے، تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ اب جو نہیں کر سکے وہ آگے کے لیے سوچیں کہ اب آنے والا سال ان ساری کمیوں کو، تاہیوں کو ہم دیکھیں گے اور ان پہ کام کریں گے۔ تو کچھ کام، کچھ ٹارگٹس، کچھ ہوم ورک آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو میرے اور آپ سب کے لیے یاد دہانی ہوں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ سال کے آنے سے پہلے پہلے اپنے لیے کچھ چیزیں ہم چن لیں۔ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہمیں اپنے رب کے ذکر سے دور کرتی ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سستی، نیند۔ جی، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کو اپنے ساتھ باندھ لیں۔ نیند کو چھوڑ کے وقت پہ نماز پڑھنا اور اس کی ذمہ داری خود لینا کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ پھر سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کر کے سونا کہ ضرور ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ کسی کا قول ہے کچھ لوگ گناہ کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض نیکی کر کے جہنم میں۔ اس کی وضاحت میں ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں، باشعور انسان اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ توبہ ہی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ توبہ ان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ کی توفیق سے نیکی کا موقع ملا، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور خود کو نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی تھی نا خطوات شیطان کی، ان میں سے کیا تھا؟ تکبر اور تکذیب۔ اور یہیں سے انسان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کرنے کے کاموں میں ایک اور کیا کریں؟ ہمیشہ اپنی غلطیوں پر اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھنا۔ یاد رکھیں جب ہم دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں، پھر ان پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، پھر کثرت سے استغفار نکلنے لگتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں ہم سب کو ہجرت کرنی ہے نفس کی پوجا سے، نفس کی پرستش سے نکل، اور پھر اسی طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھی باتیں سیکھنی ہے، دوسروں کو سکھانا ہے۔ ہجرت کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے، حرمت کے سبق کو یاد رکھتے ہوئے، ظلم سے جو اللہ نے روکا اس کو یاد رکھتے ہوئے، حقوق کا احترام کرتے ہوئے، اور پھر حقوق میں بھی مختصراً بتاتی جاتی ہوں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ کس طرح سے نماز پڑھی، پچھلے سالوں میں کیسے پڑھتی رہی، اور اگر کوئی کمی تھی تو آنے والے سال میں مجھے کیا کرنا ہے۔ نماز کا طریقہ ٹھیک کرنا ہے، پھر اسی طرح سے نوافل کا احترام جو اب تک میں نہیں کر سکی وہ مجھے کرنا ہے، پھر پریشانیوں میں، تکالیف میں صبر، یہ ان کا احترام ہے، پھر ایسے کام نہیں کرنے جو سنت رسول کے طریقے کے خلاف ہوں، یہ سنت کا احترام ہے، پھر اسی طرح سے حقوق کے معاملے میں، حقوق العباد میں کیا کچھ ہمیں کرنا ہے؟ جو مراتب اللہ نے بندوں کے رکھے ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ مثلا شوہر کا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اس کا حق، اللہ نے اسے قوام بنایا ہے، اسے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، ہمیں دل سے اس بات کو قبول کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خاص طور پر محرم الحرام کی خاص عبادت جو روزہ ہے اس کو بھی ایک نظر یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔
البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو قتادہ ہی کی روایت ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ آپ نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا اس مشابہت سے بچنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ پیئر ہو جائے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ چھوٹی سی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو، عقائد میں ہو، عادات اور اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو محرم الحرام سال کے ختم ہونے کا ایک سبق ہے، اس میں ہم اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اپنے وقت کی قدر ان سب چیزوں پر غور و فکر کریں اور یہ سوچیں کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ ہمارا نہیں رہا، وہ پلٹ کر نہیں آنے والا، اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ الآن، اب۔ تو جو چیز ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کی فکر کرنے کے بجائے جو لمحہ، جو مہلت عمل اللہ نے مجھے اور آپ سب کو دیا ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ تو اصل کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے آج کو دیکھیں، اس وقت کو دیکھیں کہ یہ کس کام میں گزر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز وقت جیسی نہیں، اور وقت کو کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وقت یاد رکھیے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ آپ اسے خرید نہیں سکتے، پھر اس پر آپ کا بس نہیں چلتا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کو بہتر سے بہترین میں گزار سکتے ہیں بس، اور کامیاب وہ ہے جو اس کو اچھے سے استعمال کر لے۔ تو جو اس کو اچھے سے استعمال کر لے وقت اس کا ہے، وقت کو صرف آپ استعمال ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گزرے ہوئے سال اور زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے صرف نظر کرے، اور آنے والا وقت اور آنے والے سال اور آنے والی زندگی اور جتنے لمحے اور جو مہلت عمل ہمارے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور ایمان والی زندگی گزار کر کامیاب ہو گئے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔